ہم تو اس کام کو ایک تنظیم سمجھ کر اس میں حصہ لیے ہوئے ہیں. وہ تو میرے دوستوں صحابہ والا غم اللہ سے مانگنا پڑے گا. یہ کوئی قبولیت کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اتنی دیر 2.5 گھنٹے یہ کام کر لیا. قبولیت جو مقبول ہو جاتے ہیں نا اللہ کے یہاں، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لینے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 6 نمبر یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام، اخلاص، تفریح کا وقت. پچھلے چند سال پہلے کی بات ہے، مولانا احسان صاحب کہنے لگے میرے سے کہ وہ ایک آدمی نے 1.5 منٹ میں 6 نمبر بیان کر دیا. میں نے کہا 1.5 منٹ میں کیا 6 نمبر بیان کیے ہوں گے، نمبر ہی گنوائے ہوں گے. وہ تو ایک صفت سے متعلق حدیثیں یاد کرو تاکہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے فرما رہے ہیں، نماز کا کیا معیار ہے، علم کسے کہتے ہیں، ذکر کسے کہتے ہیں. تو احادیث سے معلوم ہوگا نا کہ ذکر کسے کہتے ہیں اور اخلاص کسے کہتے ہیں. حضرت نے سب سے زیادہ حدیثیں جمع کی اقرا مسلم میں صرف مسلمانوں کے حقوق کی تعلیم دینے کے لیے کہ مسلمان کا حق پہچانے کیا ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اور صحیح حدیث ہے. آپ نے خود بیت اللہ کو مخاطب کیا، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیرا مقام کتنا اونچا ہے اور تیرا احترام واجب ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے. ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے. اکرام مسلم کسے کہتے ہیں، اخلاص نیت کسے کہتے ہیں، خبر ہی نہیں ہے. اکرام کہتے ہیں انزل الناس منازلهم، ہر آدمی کو اس کے مقام پر، اس کے مرتبے پر رکھو، یہ اکرام. اس لیے بات یاد رکھو، ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لینا، یہ کام لینے والے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے اعتبار سے کام لے، ورنہ عملہ ضائع ہو جائے گا. اکرام یہ نہیں ہے چائے پلا دی پانی پلا چائے پلا دی پانی پلا دیا، یہ کوئی اکرام نہیں ہے. یہ اکرام تو ایک رنڈی اگر کتے کا کر لے تو اس کو جنت مل جاوے. یہاں پانی پلانے کو کافی سمجھ رہا ہے اکرام کے لیے. ایک زانیہ کتے کو پانی پلا دے اس کو کیا مل جائے، جنت. اکرام یہ نہیں ہے. اکرام کہتے ہیں ہر شخص کے مقام کو پہچاننا اور پہچان کر اس کے ساتھ اس کی حیثیت کے اعتبار سے معاملہ کرنا اور اس سے کام لینا. علماء کا کیا مقام ہے، ان کا کیا استعمال ہے، ہمارا ان سے کیا، ہمارا دین ان سے متعلق ہے. اس لیے میں عرض کر رہا، مولانا صاحب فرماتے تھے گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. مولانا صاحب کے ملفوظات میں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہر ایک کا مقام پہچانو، ہر ایک کا مقام پہچانو. جب ساتھیوں سے غلطی ہو جائے تو ان کی خوبیاں تلاش کیا کرو. ساتھیوں سے غلطی ہو جائے تو ان کی خوبیاں تلاش کیا کرو. ان میں خوبی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ جنازہ آیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہوا تھا کہ کوئی بھی جنازہ آیا کرو تو مجھے بتایا کرو، میں آ کے نماز پڑھاؤں گا. کہ آپ کا نماز پڑھانا اس مرنے والے کی مغفرت کا اور قبر کے عذاب سے بچنے کا سبب ہے. آپ جب نماز کے لیے آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس کی نماز پڑھانے سے روک دیا. دیکھو ایک بات یاد رکھو، اس کام کا مزاج ہے. آپ سے رسول میں صحابہ کو اس کا عادی بنایا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی خوبی تلاش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی کمپنی تو ہے نہیں کہ ان کو رکھو ان کو نکالو. اس کام میں آدمی معذور تو ہو سکتا ہے، معذول نہیں ہو سکتا. کھلا ہوا کام ہے. یہ ہمارے دعوت ہیں، یہ ہمارے عبادت ہیں، یہ گشت ہے، یہ تعلیم ہے، یہ مشورے ہیں، ان میں چلنا ہے.
اور یہ چل رہتے مرنا ہے. کوئی کمپنی تو ہے نہیں، نہ اس کا کوئی ممبر ہے، نہ اس کی کوئی وزارت ہے، نہ کوئی صدارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کسی نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ حضرت جی ہیں. فرمایا حضرت جی میں تو اپنے عملے کی وجہ سے ہوں، میرا عملہ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں. میں بہت ضروری بات عرض کر رہا کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے اس کی خوبیاں تلاش کرو اور قربانیاں یاد کرو. اس کی قربانی کیا؟ تو جنازہ لایا گیا، لیکن جنازہ اتنے برے آدمی کا تھا، اتنا برا آدمی جو اپنی برائیوں میں مشہور تھا. حضرت عمر نے روک دیا آپ کو کہ یا رسول اللہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کے جنازے پر کھڑے ہوں، آپ تشریف لے جائیے، اس کی نماز ہمیں سے کوئی پڑھا دے گا. آپ خود پڑھائیے. آپ نے اتنا سنتے ہی فوراً اعلان کیا مجمع میں، بھائی لوگوں تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا ہے یا رسول اللہ اس نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. یہ درجہ ہے اس کا. ایک خوبی تلاش کرائی اعلان کر کے صحابہ کے درمیان، اور فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرو. ولیکن سل عن الفطرہ کہ ہاں فطرت کے بارے میں سوال کر سکتے ہو کہ جنازہ مسلمان کا ہے غیر مسلم کا ہے، اتنا پوچھ سکتے ہو، لیکن تمہیں اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں. پیچھے ہٹ جاؤ. آپ نے حضور کو پیچھے ہٹا دیا اور نماز پڑھائی. تو میں ایک بات عرض کر رہا، اکرام یہ نہیں کہ پانی پلا دو، کھانا کھلا دو. یہ اکرام تو صحابہ مشرکین کا کرتے تھے، اور ایسا کرتے تھے جیسا کیا مسلمان کرے گا آج کسی مسلمان کا، جو صحابہ مشرکین کا کرتے تھے. جہجہ غفاری کئی دن تک آپ کے گھر کا سارا کھانا خود کھا جاتا تھا، حالانکہ وہ کافر تھا، اسلام نہیں لایا تھا اس وقت. صحابہ نرم ٹکڑا چھانٹ کے مشرک قیدی کو دیتے تھے، اس لیے وہ اسلام لاتے تھے کہ مسلمان کا معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا مہمان ہے، بڑے قید میں ہو، جو نرم ٹکڑا صحابی کے ہاتھ میں آوے وہ سب سے پہلے مشرک کو پیش کرے کہ لو اس کو کھلاؤ، ہمارا مہمان ہے. کہ ایسا مشرک کیوں نہیں اسلام لاوے کہ جس کو نرم ٹکڑے تلاش کر کے روٹی کے کھلائے جاویں. تو سمجھنا چاہیے کہ دعوت کا کیا مزاج ہے، کہ دعوت کے اندر بہت وسعت ہے. داعی کا دل تو عالم سے زیادہ وسیع ہوتا ہے. داعی کا دل بہت وسیع ہوتا ہے. تنگ دلی سے امت نہیں بنتی، تنگ دلی سے امت کبھی نہیں بنتی. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار کے قصے اور آپ کے اپنے دشمنوں کے ساتھ معاملے، کہ ایک نے یہودیہ نے آپ کو زہر دیا، فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے بتا دیا کہ اس میں زہر ہے تو اس سے کیا بدلہ لینا، یہودیہ سے چھوڑو. ایک نے آپ پر سحر کیا، اللہ نے بتا دیا فلاں نے کیا ہے، میں صاحب نے کہا دیکھیں کہ نہیں چھوڑ دو، جب اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا تو کیا ضرورت بتانے کی کس نے کیا. زہر کا اثر بھی آپ پر ہوا، سحر کا اثر بھی آپ پر ہوا، لیکن درگزر کر دیا کہ معاف کر دو. اس لیے میرے دوستو عزیزو یاد رکھنا کہ اس امت کو اجتماعیت کے اسباب دیے گئے ہیں. اس امت کو اجتماعیت کے اسباب دیے گئے ہیں کہ ایک سو اجتماعیت کے لیے دیا گیا کہ نبی جی آپ نرم ہو کر رہیے، اور دوسرا اجتماعیت کا حکم یہ کا عمل یہ دیا گیا کہ آپ درگزر کیجئے، اور تیسرا عمل یہ دیا گیا کہ آپ ایمان والے کے لیے استغفار کیجئے، اور چوتھا کام یہ بتایا گیا کہ آپ ساتھیوں سے مشورہ کیجئے. یہ چار کام بتائے گئے ہیں اجتماعیت کے لیے. یہ اللہ کی مدد تو اجتماعیت کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تو اجتماعیت کے ساتھ ہے، تفرق کے ساتھ کوئی مدد نہیں ہے. کیونکہ تفرق کا جو اثر ہے وہ تو یعنی نسلوں تک کو برباد کر دیتا ہے. یہلک الحرث والنسل.
اور اجتماعیت کے اثرات کہ اللہ کی مدد ہے اجتماعیت کے ساتھ، ید اللہ علی الجماعہ. میں اس کو ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مسجدوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک مسجد ضرار اور ایک مسجد قباء. ایک مسجد کی تو بنیاد تقوی پر، ایک مسجد کی بنیاد تفریقے پر. اللہ نے فرمایا نبی جی آپ مسجد قباء ضرور جایا کریں اور وہاں عبادت کیا کریں. اور مسجد ضرار کے فرمایا کہ یہاں ہرگز قدم مت رکھنا، حالانکہ یہ بھی مسجد ہے. چند لوگوں نے ایمان مسلمانوں سے الگ ہو کر تفریق پیدا کرنے کے لیے الگ جگہ بنا لی کہ ہم یہاں الگ کام کریں گے، حالانکہ مسجد ہے، دونوں مسجدیں ہیں، لیکن انہوں نے مسجد بنائی ہے تفریقی کی بنیاد پر. تو اللہ نے فرمایا کہ نبی جی آپ اس مسجد میں ہرگز قدم نہ رکھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس مسجد کو آگ لگا دو. اس کو جلا دیا گیا. یہ پورا واقعہ لکھا تھا مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں. تو وہ گئے اور انہوں نے کچھ ایندھن اکٹھا کیا اور اس کو آگ لگا دی. جو لوگ وہاں جمع تھے وہ بھاگ گئے، وہ ختم ہو گئی مسجد، جگہ خالی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا ایک صحابی زید بن عاصم سے کہ تم یہاں گھر بنا لو. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نے تو آپ سے کہا یہاں قدم نہ رکھیں اور میں یہاں گھر بنا کے ہمیشہ رہوں. میں یہاں گھر نہیں بناؤں گا، میں یہاں گھر نہیں بناؤں گا. ہاں فلاں صحابی ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے مکان کی، ان کو دے دیں. آپ ان کو بلایا، ان کو بلا کے فرمایا کہ یہ جگہ تم لے لو. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے وہاں گھر بنا لیا، مگر جب تک میں اس گھر میں رہا اس مسجد کی جگہ پر جہاں امام والے کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے الگ جگہ بنائی گئی تھی، فرماتے ہیں کہ میں جب تک اس گھر میں رہا میں بے اولاد رہا، مجھے اولاد نہیں ہوئی، اور میرے اس گھر میں رہتے ہوئے کبھی کسی کبوتر نے وہاں گھونسلہ نہیں بنایا اور کبھی کسی مرغی نے انڈوں میں سے بچے نہیں نکالے. اتنی نحوست تھی افتراق کی، اتنی نحوست تھی افتراق کی کہ نہ ان کو کوئی اولاد ہوئی، نہ کسی کبوتر نے گھونسلہ بنایا، نہ کسی مرغی نے انڈوں میں سے بچے نکالے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں بہت ضروری بات میں عرض کر رہا ہوں. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اکرام کیا ہے. انزلوا الناس منازلهم کہ ہر آدمی کو اس کے مقام پر رکھو. اور یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، 4 باتیں عرض کی ہیں، یہ مشورہ اور درگزر اور ساتھیوں کے لیے استغفار اور نرم ہو کر رہنا ساتھیوں کے لیے، یہ 4 باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بطور ہدایات ہیں. اگر یہ نہیں ہوں گی لنفضوا من حولک تو یہ آپ کے پاس سے سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کرانے کے لیے 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک اخلاص، ایک قربانیاں. ایک اخلاص، ایک قربانی، یہ 2 چیزیں ہیں. ایک اخلاص، ایک قربانی. استقامت واقعی مخلصین کو ہوگی، کیونکہ اس راستے میں آنے والی ناگواریوں کو برداشت مخلص ہی کر سکتا ہے، جس کو اللہ سے چاہیے، جس کو اللہ سے چاہیے، بندے سے کچھ چاہیے ہی نہیں. اس لیے اپنے اندر ہم اللہ سے رو رو کر اخلاص کو مانگا کریں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ادنا ریا بھی شرک ہے، ادنا ریا بھی شرک ہے، ادنا ریا بھی شرک ہے.
تو ایک ہے اخلاص کہ اللہ کے لیے ہونا، ایک ہے استخلاص کہ اس کام کو کام کا ہو کر کرو.